تو ہم میں ابھی اور ٹھہر اے ماہ رمضان۔ یہ بات غور سے سنیے گا اور اس کو یاد رکھیے گا، آپ کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی گمراہ کسی محلے سے ٹرانسفر ہوا دوسرے محلے میں گیا ہے تو دوسرے گمراہوں کو یہ خبر رہتی ہے کہ وہ یہاں سے کہاں گیا ہے اور اس کے یہاں ان کا رابطہ بھی رہتا ہے۔ لیکن آپ نبی کے ماننے والے، غوث اعظم کی نیاز کھانے اور کھلانے والے، اگر آپ کا کوئی آدمی کسی محلے میں جاتا ہے تو کیا آپ اس کی خبر رکھتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ایسی لسٹ ہے کہ آپ کے محلے میں کتنے سنی ہیں کتنے دیوبندی ہیں؟ آپ سے اگر ہم پوچھیں کہ آپ جس محلے سے آئے ہیں کتنے گھر سنیوں کے ہیں تو شاید کہ کوئی شخص ایسا ہوگا جو بتا سکے گا، نہیں تو اکثر و بیشتر ایسے ہوں گے کہ جن کو خود نہیں معلوم ہوگا، وہابی کو بھی بازو میں وہ کہتے ہوں گے نہیں یہ بھی سنی ہے، اور کتنوں کو ایسا ہوگا کہ خبر ہی نہیں ہوگا، ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو اپنا دیکھتے ہیں دوسرے کی طرف نظر ہی نہیں کرتے۔ کتنے لوگ یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں ہم تو صرف اپنا دیکھتے ہیں دوسرے کی طرف نظر ہی نہیں کرتے۔ تو اس سے بھی آپ دامن بچا کے نہیں بچ سکتے۔ آپ کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں تو جب آپ کو اپنا پڑوسی معلوم ہوگا تب نہ ادا کریں گے۔ اگر آپ کے محلے میں یہ معلوم ہے کہ اتنے اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، جب آپ ان کی خبر گیری رکھیں گے کہ اس میں کون غریب ہے، کون امیر ہے، کون بیمار ہے، کون مفلس ہے، کون کمزور ہے، جب نہ آپ کبھی کبھی ان کی مدد کریں گے، اور جب آپ کے پاس ایسی کوئی لسٹ نہیں ہوگی یا آپ کو اتنی معلومات نہیں ہوگی تو جو غریب پریشان ہوگا کہیں بھی پریشان ہوگا کہیں بھی جائے گا۔ تو کل کو ہوگا کیا؟ کل کو کسی گمراہ نے اس کی مدد کی، اس کی بند مٹھی سے کچھ پہنچا دیا تو اب غریب کہتے ہیں کہ غریبی میں ایمان بھی ڈگمگاتا ہے۔ اب وہ کئی جگہ جاتا رہا اور کہیں اس کو مل گیا کسی گمراہ نے دے دیا، کچھ دنوں کے بعد آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ تو فلاں ہو گیا، اب بعد میں آپ کہیں گے ارے یہ تو بدل گیا۔ تو اس میں اگر اس کے بدلنے کی جہاں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گمراہ ہوا تو اس کا عذاب وہ پائے گا، وہیں پر آپ کی بھی تو کچھ ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی تھا، پڑوسی کی بھی تعداد بڑی لمبی ہے کہ ایک طرف سے 40 گھر آپ کا پڑوس ہے، داہنے بائیں آگے پیچھے جوڑ ڈالیں تو یہ 120 گھر ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ اتنوں کی خبر نہ کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی ان میں بھوکا سویا اور آپ آسودہ سوئے تو آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو آج ہم جو یہ کہتے پھر رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کام نہیں کر رہے، کچھوں کا یہ ہے کہ ہمارے علماء کام نہیں کر رہے، اور کچھوں کا یہ ہے کہ ہماری عوام کام نہیں کر رہی۔ نہیں، اس میں نہ صرف علماء کی غلطی ہے نہ صرف عوام کی غلطی ہے، بلکہ ہم دونوں کی غلطی ہے۔ بھئی جو ہمارے قریب ہیں ہمیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم یہ رونا کب تک روئیں گے؟ بلکہ خود اپنے آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی اگر یہ فرض نبھانا شروع کرے کہ ہمیں چند افراد کو ہی مسلک پر جمے رہنے اور مسلک پر سختی سے قائم رہنے کے تعلق سے کچھ نہ کچھ کام کرنے، جیسے دوستوں کے لیے، ہم ڈھابوں پہ جانے کے لیے، ہم کھیلنے کے لیے، خود اپنی بدن کی ورزش کے لیے ہم وقت نکالا کرتے ہیں، اس پر دیتے ہیں، طے کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو کیا ہم اس بارے میں بھی کچھ خرچ کرتے ہیں؟
کچھ وقت ہم اس تعلق سے بھی نکالتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر دین کی اچھی بات کچھ لوگوں کو پہنچائیں گے بھی. یہ حدیث پاک ہے بلغوا عنی ولو آیتن. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو. یعنی اگر ایک حدیث پاک بھی سنا ہے آپ نے صحیح طریقے سے تو اسے دوسرے اہل ایمان تک پہنچاؤ. اور سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت مل جائے, تمہارے ذریعے کوئی ایک آدمی راہ راست پر قائم ہو جائے, تو آقا فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پاس زمیں بھر سونا ہو. یعنی زمیں بھر سونا ہونا اس سے بڑا مالدار ہے تو اگر تیرے ذریعے ایک آدمی راہ راست پر آ جائے. تو اگر ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ مہینے میں انٹری کریں کہ مہینے میں ہم نے کتنے لوگوں کو جھوٹ سے توبہ کروائی یا نماز کی دعوت دی, نماز تک اسے مسجد تک پہنچایا. لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ دعوت دینا کب کام آئے گا, جب آپ خود اس دعوت پر عمل کریں گے تب. جب آپ خود نمازوں کے پابند ہوں گے تب آپ دوسروں کو نماز کے لیے بول سکیں گے اور مسجد تک لا سکیں گے. جب آپ خود جھوٹ بولنا چھوڑے ہوں گے, جب دوسرے کو جھوٹ بولنے سے ممانعت کریں گے یا چھوڑنے کی تلقین کریں گے تب آپ کی زبان میں اثر آئے گا, تب وہ جھوٹ چھوڑے گا. اور اگر آپ خود کیے جا رہے ہوں گے پھر بولیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس پر کاربند کریں. اور میں آج آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آج ہم یہ طے کر لیں کہ دعوت بعد میں دیں گے, پہلے ہم دعوت قبول کرتے ہیں. دعوت ہم دوسروں کو بعد میں دیں گے, پہلے ہم خود دعوت قبول کریں گے کہ انشاءاللہ آج سے ہم برائیوں سے توبہ کرتے ہیں, آج سے ہم برائیوں سے بچنے کا عہد کرتے ہیں. اور پھر دوسرے ساتھ ہی ساتھ ہم دوسروں کو اب مسجدوں کے قریب لانے, نمازوں کے قریب لانے کی کوشش کریں گے. اور اگر ہم نے یہ طے کر لیا تو گمراہ بعد میں پہنچے گا, ہم اہل ایمان کے پاس پہلے پہنچ جائیں گے. اور آج ہم حضور مفتی اعظم, حضور تاج الشریعہ, حضور اعلی حضرت کا ذکر کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. آخر ایسا کیوں؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ علماء, وہ مشائخ جو کام کر رہے ہیں, آج بھی وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں, ان لوگوں نے, ایک بار ہم رائے گڑھ کے علاقے میں گئے تو وہاں اتنی دور چل کے گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہاں تو ابھی کوئی آیا ہی نہیں ہوگا. بہت دور دور سے چند لوگ آئے تھے میلاد شریف کی محفل میں, ایسا لگا کہ یہاں کوئی آیا ہی نہیں ہوگا. لیکن جب وہاں پہنچے تو ایک حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی جن کے ہاں قیام تھا. جب ذکر چلا کھانے کے وقت تو کہنے لگے کہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہم اسٹیمر سے لائے تھے. یعنی اس وقت روڈ نہیں بنا تھا, ہم ادھر سمندر سے, دریا سے اس وقت یہاں لائے تھے. اب ذرا سوچیں کہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ان جگہوں پر اپنے اوقات میں پہنچ چکے ہیں جہاں آج ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں. تو یقیناً ہمارے مشائخ نے جو کام کر دیا ہے ہمیں بڑھانے نہیں بلکہ ہم صرف اس کو بچا لیں, یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات. ہم اس کو محفوظ کر لیں, یہی بہت بڑی بات ہے. تو یقیناً آج آپ یہ عہد کریں, وعدہ کریں کہ دوسروں کو دعوت تو دیں گے لیکن اس سے پہلے خود ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے انشاءاللہ. ابھی حضرت نے داڑھی کے متعلق ذکر کیا. یقیناً ایک عظیم نعمت ہے. آدمی اگر نور رکھے تو کبھی کبھی بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, رحم فرمائے کہ آج کچھ لوگ اسی داڑھی ٹوپی کے بہانے بہت غلط کام بھی کرنے لگے, غلط چیزیں بیچنے بھی لگے ہیں.
اسی لباس میں، تو اللہ انہیں ہدایت دے کہ اس لباس کو نہ اپنائیں، اس لباس کو نہ بدنام کریں، بلکہ اس لباس کو اپنائیں تو اللہ و رسول کی رضا کے لیے اپنا لیں۔ کامل برکتیں اس وقت پائے گا آدمی جب دنیا میں اللہ و رسول کی رضا کے لیے اپنا لے تو، اور اگر صرف اس کی نیت دنیا کمانے کی ہے تو اس لباس میں دنیا تو مل ہی جائے گی، لیکن بعد میں کیا ہوگا اس کا؟ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کا نفع بخش علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی دعوت یہ یاد رکھیں کہ ہم گناہوں سے بچیں گے اور انشاءاللہ مہینے میں کم سے کم 3 افراد کو نمازی بنانے کا عہد کریں گے۔ اگر آپ 3 آدمی کا ٹارگٹ رکھیں کہ 10 دن 3 ہوتا ہے، 10 30، 3 آدمی کو اگر ایک مہینے میں آپ نمازی بنا لے جائیں تو انشاءاللہ پھر بھی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ کچھ تو ہماری مسجدوں کی تعداد نمازیوں کی بڑھ جائے گی۔ اب اگر آپ گھر سے محلے سے لا کے مسجد تک پہنچائیں گے تو امید ہے کہ مسجد میں وہ کچھ سنے گا تو وہ دوسروں کو لانے کی کوشش کرے گا، اور اس سے تعداد آپ کی بڑھ جائے گی۔ اور اگر تعداد بڑھ گئی تو آپ کا ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ آپ نے 1 کو لایا، 3 کو لایا، وہ 3 کو لائیں گے، یہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اس لیے دنیا کے نفع کے ساتھ ساتھ دین کے نفع کا بھی کچھ انتظام کریں، اور یہی اعمال ہیں، یہی کچھ نیکیاں ہیں، جانے کس کو رب قبول فرمائے، کون ذریعہ نجات بن جائے۔ اس لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اس امید پر کر گزریں کہ ہو سکتا ہے رب اسی سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔